وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو الكريم المنزال. وأقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي ولا أتأول. وجميع آيات الصفات أمرها حقا كما نقل الطراز الأول. وأرد عهد. بسم اللہ الرحمن الرحیم رسول اللہ وبعد. ہم پڑھ رہے تھے حدیث مقبول کی قسمیں. حدیث مقبول کی قسمیں معمول بھی اور غیر معمول بھی. پہلی قسم ہے معمول بھی اور دوسری ہے غیر معمول بھی، یعنی جس پر عمل کیا جائے اور جس پر عمل نہ کیا جائے. تو اس کی مختلف صورتیں ہیں. سب سے پہلے ہے کہ اگر دو حدیثیں متعارض ہوں تو اس کو کہتے ہیں مختلف الحدیث، اگر ان دونوں کے درمیان جمع کرنا ممکن ہو. اور اگر جمع کرنا ممکن نہ ہو تو پھر اگلی صورت آ رہی ہے جو آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں انشاءاللہ. تو جس میں تطبیق دینا ممکن ہو، توفیق دینا ممکن ہو، اس کو کہتے ہیں مختلف الحدیث. یعنی دونوں حدیثیں، دونوں صحیح حدیثیں ایک دوسرے کے معارض تو ہیں، ٹکراؤ تو ہے، لیکن اس کے بعد بھی دونوں پر عمل ممکن ہے. اس کو کہتے ہیں مختلف الحدیث. اور مختلف الحدیث میں وقد صنف فی هذا النوع الامام الشافعی کتاب اختلاف الحدیث. اس نوع میں یعنی دو حدیثیں آپس میں ٹکرا جائیں، دونوں میں تطبیق دینا ممکن ہو، اس کو مختلف الحدیث کہتے ہیں. تو اس نوع میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے اختلاف الحدیث کے نام سے. تو کہتے ہیں حافظ ابن حجر رحمہ اللہ وقد صنف فی هذا النوع، اس نوع میں، اس قسم میں یعنی اختلاف الحدیث میں، مختلف الحدیث میں امام شافعی نے تصنیف کی ہے کتاب اختلاف الحدیث. سب سے پہلے امام شافعی نے اس بارے میں لکھا ہے لکنہ لم یقصد استیعابہ، لیکن انہوں نے استیعاب کا ارادہ نہیں کیا، یعنی پورا بیان کریں گے. انہوں نے کچھ مثالیں دیں، کچھ چیزیں بیان کی تو اسی پر اکتفا کیا. استیعاب کا انہوں نے ارادہ نہیں کیا، قصد نہیں کیا. وقد صنف فیہ بعدہ ابن قتیبہ والطحاوی وغیرہما. اس کے بعد یعنی امام شافعی کے اختلاف الحدیث کتاب لکھنے کے بعد اور لوگوں نے بھی اس سلسلے میں، اس نوع میں لکھا ہے. تو اس میں کہہ رہے ہیں کہ وقد صنف فیہ بعدہ، یعنی امام شافعی کے بعد ابن قتیبہ نے بھی اس بارے میں کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے تاویل مختلف الحدیث. تاویل مختلف الحدیث. اور امام طحاوی نے بھی کتاب لکھی ہے، وہ ہے مشکل الآثار. مشکل الآثار وغیرہما. اور ابن قتیبہ اور طحاوی، امام طحاوی کے علاوہ بھی وہ لوگوں نے لکھا ہے. تو یہ ہے وہ قسم جس میں دونوں حدیثیں صحیح ہوں، مقبول ہوں، اور دونوں ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہوں، لیکن ان دونوں کے درمیان جمع کرنا ممکن ہو، عمل کرنا ممکن بن جائے. اس کو کہتے ہیں اختلاف الحدیث. اور اگر جمع کرنا ممکن نہ ہو تو پھر اگلی صورت آ رہی ہے. وہ کہہ رہے وَإِن لَمْ يُمْكِنِ الْجَمْعُ فَلَا يَخْلُو. اگر جمع کرنا، تطبیق دینا ممکن نہ ہو تو پھر وہ خالی نہیں ہے. کس بات سے؟ اما ان یعرف تاریخ او لا، تاریخ کو جانا جائے گا یا تاریخ کو نہیں جانا جائے گا. یعنی تاریخ کا معلوم ہو کہ یہ حدیث فلاں ٹائم میں وارد ہوئی ہے، فلاں ٹائم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے، اور دوسری حدیث جو اس کے خلاف ہو وہ فلاں وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے. تو کہہ رہے کہ فَإِنْ عُرِفَ وَثَبَتَ الْمُتَأَخِّرُ بِهِ أَوْ بِأَسْرَحَ مِنْهُ. تو اگر تاریخ جان لی گئی کہ اس حدیث کی یہ تاریخ ہے، اس حدیث کی وہ تاریخ ہے، اگر اس کا علم ہو چکا ہے، وَثَبَتَ الْمُتَأَخِّرُ بِهِ، اور متأخر والی حدیث، بعد والی حدیث کا پتہ چل گیا، ثابت ہو گئی کہ فلاں حدیث بعد کی ہے اور فلاں حدیث پہلے زمانے کی ہے. تو اس طرح سے پھر اس میں ہوگا او بِأَسْرَحَ مِنْهُ، یا صراحت ہو جائے، حدیث میں ہی صراحت ہو جائے کہ پہلے کیا ہے اور بعد میں کیا ہے. دو حدیثیں یا تو الگ الگ ہیں اور پتہ ہے کہ یہ حدیث فلاں موقع پر
وارد ہوئی ہے اور یہ حدیث فلاں موقع پر وارد ہوئی ہے، تو تاریخ کا پتہ ہو، ایک پہلے ہے ایک بعد میں ہے، ایک متأخر ہے ایک متقدم ہے۔ تو اس طرح سے یہ صورت۔ دوسری صورت ہے کہ نہیں، اسی حدیث میں، ایک ہی حدیث میں اس بات کا تذکرہ ہے کہ کوئی حکم پہلے تھا اور دوسرا حکم بعد میں، تو اس طرح سے جب ہوگا تو اس کو کہتے ہیں فَهُوَ النَّاسِخُ وَالْآخَرُ الْمَنْسُوخ، تو اس میں سے ایک ناسخ کہلائے گی اور دوسری منسوخ کہلائے گی۔ ایک ناسخ کہلائے گی، نسخ کرنے والی، ختم کرنے والی، اور دوسری ہے منسوخ جس کو ختم کیا جائے۔ تو یہ ناسخ منسوخ والا معاملہ جو ہے یہ دوسرا معاملہ ہے کہ اگر دو حدیثیں مقبول ہیں، دونوں حدیثیں صحیح ہیں اور دونوں حدیثیں ایک دوسرے سے متعارض ہیں، ٹکراؤ والی ہیں، اور جمع کرنا ممکن ہے تو ہو گیا اختلاف الحدیث۔ اور اگر ٹکراؤ دور کرنا ممکن نہ ہو، اس طریقے سے تطبیق دینا ممکن نہ ہو، پھر دوسری صورت ہے کہ ہم حدیث کی تاریخ کی طرف جائیں گے کہ اگر حدیث کا علم ہو گیا کہ فلاں حدیث پہلے تھی اور فلاں حدیث بعد کی تھی تو اس اعتبار سے فیصلہ کیا جائے گا۔ تو بعد والی حدیث ناسخ کہلائے گی اور پہلی والی حدیث منسوخ کہلائے گی۔ یا یہ ہے کہ حدیثی میں صراحت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہو اس طرح کا حکم، تو اس طرح سے جو ہے اسے ناسخ منسوخ کا قاعدہ جو ہے جاری ہوگا۔ تو کہتے ہیں وَالنَّسْخُ رَفْعُ تَعَلُّقِ حُکْمٍ شَرْعِی بِدَلِیلٍ شَرْعِیٍ مُتَأَخِّرٍ عَنْہُ۔ نسخ کا معنی ہے حکم شرعی کا جو تعلق ہے وہ تعلق ختم کر دینا، اس تعلق کو اٹھا دینا، اس کو زائل کر دینا، بدلیل شرعی، اس کو زائل کر دیا جائے گا دلیل شرعی کے ذریعے سے، متأخر عنہ جو اس سے بعد میں ہو، اس سے تاخیر ہو، ایسی حدیث سے اس حدیث کا حکم شرعی کا جو تعلق ہے حکم شرعی کے تعلق کو زائل کر دینا۔ کہنے کا مطلب وہ حکم زائل ہو جائے گا، وہ ختم ہو جائے گا اب، اور بعد والا حکم جو ہے جاری ہوگا، جو بعد والی حدیث آئی ہے اس میں جو حکم ہوگا وہی جاری ہوگا۔ تو ایک ناسخ کہلائے گی اور ایک منسوخ کہلائے گی دونوں حدیث میں سے۔ والناسخ ما يدل على الرفع، اور ناسخ کہتے ہیں کہ جو رفع پر دلالت کرے۔ ناسخ کا معنی ہے جو رفع مذکور پر دلالت کرے، یعنی حکم شرعی کے اٹھانے پر، حکم شرعی کے زائل کرنے پر، یعنی اب یہ حکم شرعی نہیں رہا، اب اس کے بعد دوسرا حکم آیا اس کی جگہ، تو اس کو کہتے ہیں ناسخ۔ والناسخ ما يدل على الرفع المذکور، جو رفع مذکور یعنی دوسرے پہلے حکم کے زائل ہونے پر، اس کے اٹھانے پر دلالت کرے۔ وتسمیتہ ناسخا، اور اس کو نام دینا ناسخ، مجاز، یہ مجاز ہے، مجازی ہے، حقیقی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لأن الناسخ فی الحقیقت هو اللہ تعالی، اس لیے کہ اصل ناسخ تو اللہ تعالیٰ ہے، حقیقت میں ناسخ یعنی حکم کو زائل کرنے والا اور دوسرا حکم اس کی جگہ لانے والا وہ تو اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ کیا ہے وہ؟ ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منہا، یہ اللہ تعالیٰ کا علم ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے علم کے مطابق پہلے حکم کو زائل کر دیتا ہے اور دوسرے حکم کو اس کی جگہ لاتا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ بذات خود اصل میں ناسخ ہے۔ تو یہاں پر جو ہے مجازی طور پر جو حدیث کی طرف اس کی نسبت کی گئی ہے۔ تو اس طرح سے جو ہے یہ دوسرا مسئلہ ہے کہ دو حدیثیں مقبول ہوں، دونوں حدیثیں صحیح ہوں اور دونوں حدیثیں ایک دوسرے سے ٹکرا جائیں، تو ٹکرانے کے بعد پھر ہم اس کی دوسری توجہ اس طرح کریں گے کہ پہلے کو دیکھیں گے کہ پہلی والی حدیث کون سی ہے اور بعد والی حدیث کون سی ہے، یا حدیث ہی میں وضاحت ہے کہ پہلا والا کیا حکم ہے دوسرا والا کیا حکم ہے، تو اس طرح سے اس کو ناسخ منسوخ کے ذریعے سے تطبیق دیں گے۔ ناسخ منسوخ کے ایک کو ناسخ مانیں گے اور ایک کو منسوخ مانیں گے۔ پہلا والا جو ہے منسوخ ہوگا، دوسرا والا ناسخ ہوگا۔ تو اس اعتبار سے بعد والے پر ناسخ پر عمل ہوگا اور منسوخ پر عمل نہیں ہوگا۔ تو ہو گیا نا کہ معمول بھی کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے اس کی دو قسمیں، تو ایک مقبول جو ہے اس پر عمل کیا جائے گا، دوسری مقبول ہے لیکن اس کے باوجود بھی اس پر عمل نہیں کیا جائے گا، یہ چیز ہے۔ تو کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ وَيُعْرَفُ النَّسْخُ بِأُمُورٍ، اور اس نسخ کو چند چیزوں کے ذریعے سے جانا جاتا ہے، جن چیزوں کے ذریعے سے جانا جاتا ہے اس کی انہیں یہاں پر وضاحت کر دی۔ کہتے ہیں أَصْرَحُهَا مَا وَرَدَ فِي النَّص، اس میں سے سب سے زیادہ صریح اور واضح وہ ہے جو نص میں وارد ہوا ہے، جو نص میں وارد ہو، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود فرمائیں کہ اس حدیث کا یا اس حکم کا جو عمل تھا یا یہ حکم جو تھا یہ حکم اب زائل ہو گیا، اب ختم ہو گیا، اس کا حکم ختم ہو گیا، اب اس پر عمل نہیں کیا جائے گا، وہ منسوخ کہلائے گا۔
اسرحُ ما ورد فی النص، نص میں اس کی صراحت ہوئی ہو، جو نص میں وارد ہوا ہے اسی میں اس کی پوری صراحت اور وضاحت ہے۔ کا حدیث بریدہ فی صحیح مسلم، جیسے بریدہ کی حدیث صحیح مسلم میں بریدہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کنت نہیتکم عن زیارت القبور۔ اب یہ صراحت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی حدیث میں فرما رہے ہیں کہ پہلا والا حکم کیا تھا اور اب بعد والا حکم کیا ہے۔ تو کہتے ہیں کنت نہیتکم عن زیارت القبور، میں نے تمہیں قبروں کی زیارت کرنے سے منع کیا تھا۔ یہ کیا تھا کا معنی یہ ہو گیا کہ اس میں تاریخ کا علم ہو گیا کہ یہ تھا، پہلے زمانے میں تھا لیکن اب ایسا نہیں ہوگا۔ فزوروہا، اب ان کی اجازت دی جا رہی ہے کہ قبروں کی زیارت کرو، یعنی پہلے قبروں کی زیارت کرنے سے منع تھا، ممانعت تھی، اور اب جو ہے وہ ممانعت ختم ہو گئی، شرعی حکم جو ممانعت کا تھا وہ ختم ہو گیا، زائل ہو گیا، اب جو ہے زیارت کرنے کی اجازت ہو گئی۔ تو یہ زیارت کرنے کی اجازت یہ بعد والا حکم ہے، اور یہ بعد والا حکم ہے، اور قبروں کی زیارت کرنے سے جو منع کیا گیا تھا وہ پہلا والا حکم ہے۔ تو اس طرح سے یہ پہلا والا حکم منسوخ ہو گیا، ختم ہو گیا، زائل ہو گیا، اس کو اٹھا لیا گیا۔ تو یہ ہے صحیح مسلم کی حدیث میں ہے کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروہا، اب ان کی زیارت کیا کرو۔ فإنہا تذکر الآخرہ، اس لیے کہ یہ آخرت کو یاد دلائے گی۔ اب قبروں کی زیارت کرو گے تو یہ چیز آپ کو قبروں کی یہ آخرت کی یاد دلائے گی، اور اس طرح سے انسان موت کو یاد کرے گا تو انسان اپنے آپ کی اصلاح کر لے گا۔ تو اس حدیث میں اس کی صراحت آئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود فرما رہے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ پہلا والا حکم جو قبروں کی زیارت کی ممانعت تھی وہ ختم ہو گیا، اب قبروں کی زیارت سنت ہو گئی اور اس کا حکم آ گیا۔ تو ایک حکم شرعی کی جگہ دوسرا حکم شرعی آ جائے گا۔ وَمِنْهَا مَا يَجْزِمُ الصَّحَابِيُّ بِأَنَّهُ مُتَأَخِّرٌ، اور دوسری بات یہ ہے کہ جن امور سے نسخ کو پہچانا جاتا ہے ان میں سے دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز یہ ہے کہ ان میں سے وہ چیز جس کو صحابی جزم کے ساتھ، یقین کے ساتھ کہے، صراحت کے ساتھ کہے کہ یہ متأخر ہے، یعنی صحابی کو علم ہے کہ وہ والا حکم پہلے تھا اور یہ والا حکم بعد کا ہے، تو اس طرح سے اگر صحابی وضاحت کر دے، صحابی کی صراحت، یہ دوسرا طریقہ۔ پہلا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود صراحت کر دے، دوسرا ہے کہ صحابی اس کی وضاحت کر دے، جیسے کا قول جابر، جیسے جابر رضی اللہ عنہ کا قول ہے کان آخر الامرین من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترک الوضوء مما مست النار۔ دو حکم میں سے آخری حکم کیا ہے؟ دو حکم میں سے آخر الامرین، یعنی دو حکم ہیں، شرعی حکم ہیں، اور ان دو شرعی حکم میں سے آخری حکم کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے؟ وہ یہ ہے کہ ترک الوضوء مما مست النار، جو آگ پر پکائی گئی چیزیں ہیں ان کے استعمال سے پہلے وضو کرنا تھا، اگر ان کو کھایا جائے، تناول کیا جائے تو اس سے جو ہے وضو کرنا ہوتا تھا، اور اب جو ہے آخری عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے کہ وضو تھا اور اس کے بعد انہوں نے کھانا کھایا، تناول کیا، کوئی چیز ایسی چیز استعمال کی، تناول کیا جس چیز کو آگ پر پکایا جاتا ہے، تو اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو ترک کیا، یعنی اس پر جو وضو نہیں کیا، بلکہ جو وضو تھا اس سے پہلے، تناول کرنے سے پہلے، وہ وضو برقرار ہے۔ تو اس طرح سے صحابی اگر وضاحت کر دے تو صحابی کی وضاحت سے ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ پہلا والا حکم کیا ہے اور دوسرا والا حکم کیا ہے۔ دو حکم ہیں، دونوں ایک دوسرے کے خلاف ہیں، لیکن دونوں میں سے پہلا والا حکم اور دوسرے والے حکم کا علم ہو گیا، تو علم ہونے کے بعد پھر ہم یہ کہیں گے کہ آخر والا حکم برقرار ہے اور پہلا والا حکم منسوخ ہو گیا ہے۔ تو اس طرح سے یہ نسخ پہچانا جاتا ہے۔ یہ نسخ کے پہچاننے کی دوسری صورت ہو گئی کہ صحابی کی صراحت، وضاحت۔ اخرجہ اصحاب السنن، اس کو اصحاب السنن نے روایت کیا۔ اصحاب السنن مراد سنن ابی داؤد، سنن یا ابو داؤد، ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ، ان لوگوں نے اپنے اپنی سنن میں، اپنی کتاب میں اس حدیث کو ذکر کیا ہے۔ یہ ہو گئی دوسری صورت۔ تیسری صورت ہے وَمِنْهَا مَا يُعْرَفُ بِالتَّارِيخ، اور ان میں سے یہ بھی ہے کہ جو تاریخ کے ذریعے سے جانی جائے، تاریخ کے ذریعے سے جانا جائے، وَهُوَ کثیر، اور ایسا بہت ہے، وَلَيْسَ مِنْهَا مَا يَرْوِيهِ الصَّحَابِيُّ الْمُتَأَخِّرُ، البتہ تاریخ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو متأخر صحابی ہے وہ بیان کر دے، اور جو متقدم الاسلام ہے، جن نے پہلے اسلام لایا ہے، تو وہ جو بیان کر دے اس کو منسوخ مانیں گے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جو متأخر اسلام ہے اس نے پہلے والے صحابی سے روایت کیا ہو،
تو اس طرح سے صحابہ ایک دوسرے سے جب حدیثیں سنتے تھے تو یہ ضروری نہیں کہ وہ ہر کوئی صحابی جو ہے کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، اس نے صحابی سے سنا ہے، اور صحابی سارے کے سارے عدول ہیں، اس لیے اس وجہ سے وہ کبھی روایت پہلے والے صحابی سے کرتا ہے لیکن ذکر نہیں کرتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ذکر نہیں اس صحابی کا نام ذکر نہیں کرتا ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی ڈائریکٹ بیان کرتا، تو لگتا ہے کہ شاید اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس نے پہلے کسی صحابی سے، متقدم اسلام صحابی سے سنا ہوتا ہے، پھر وہ اس کو بیان کر دیتا ہے۔ تو اس طرح کی چیزیں تو کہتے ہیں کہ یہ متقدم اسلام کی وجہ سے ہم یہ فیصلہ نہیں کریں گے کہ کس صحابی نے اس حدیث کو روایت کیا ہے، بعد والے صحابی نے یا پہلے والے صحابی نے، یہ معیار یہاں پر نہیں ہے۔ البتہ تاریخ کا اچھی طرح علم ہو جائے کہ حدیث کون سی پہلے وارد ہوئی ہے اور کون سی بعد والی وارد ہوئی ہے، تو اس اعتبار سے دیکھا جائے گا۔ کبھی ایسا ہوگا کہ متأخر اسلام جو ہے وہ پہلے متقدم اسلام والے صحابی سے روایت کرتا ہے لیکن بیان نہیں کرتا، تو متقدم الاسلام والا صحابی جو ہے وہ اس حکم کو بعد میں ذکر کرتا ہے، تو وہی ممکن ہے ناسخ ہو اور متأخر اسلام کی روایت منسوخ ہو، اس لیے جو ہے اس کا تعلق صحابی سے نہیں ہے۔ وَلَيْسَ مِنْهَا مَا يَرْوِيهِ الصَّحَابِي، تو کہتے ہیں کہ اور اس میں سے وہ چیز نہیں ہے جس کو صحابی روایت کرتا ہے۔ کون صحابی؟ جو متأخر اسلام ہے، جس نے بعد میں اسلام قبول کیا وہ روایت کرے گا۔ اس کی وجہ سے ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ متأخر اسلام والے صحابی کی روایت مناسخ ہے اور متقدم اسلام والے صحابی کی روایت منسوخ ہے، ایسا نہیں کہیں گے۔ معارضاً للمتقدم علیہ، جو معارض ہو متقدم علیہ صحابی کے، تو لاحتمال ان یکون سمعہ من صحابی آخر، اس احتمال کی وجہ سے کہ اس نے حدیث کو سنا ہے دوسرے صحابی سے اقدم من المتقدم المذکور، ممکن ہے وہ اس متقدم الاسلام صحابی سے بھی مقدم ہو، اس سے اس نے سنا ہو لیکن وہ صحابی بیان نہیں کیا ہو، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کی ہے، اس صحابی کا نام نہ لیا ہو۔ ومثلہ، یا اسی طرح سے فارسلہ، تو اس نے پھر ارسال کیا ہو۔ تو صحابی کا ارسال کرنا صحابی کے مرسل سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، صحابی کی مرسلات جو ہے ساری قابل قبول ہیں۔ مرسل حدیث جو ہے وہ عام قاعدے کے اعتبار سے ضعیف ہے، لیکن صحابی اگر کوئی مرسل حدیث بیان کرے گا تو اس کا کوئی اثر اس پر نہیں پڑتا ہے، تمام مراسل صحابہ جو ہے وہ قابل قبول ہیں۔ لیکن ان وقع تصریح بالسماع ہی، البتہ اگر صراحت ہو جائے اس کے سننے کی کہ انہوں نے اس حدیث کو سنا ہے من النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مباشرتاً سنا ہے، کسی اور صحابی سے نہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی بلا واسطہ سن لیا ہے، اگر یہ ثابت ہو جائے، اس کی وضاحت آ جائے کہ اس نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، فیتجہ، پھر ایسی صورت میں اس بات کو مانا جا سکتا ہے، ان یکون ناسخاً، تو اس کو مانا جا سکتا ہے کہ یہ ناسخ ہو جائے، لیکن یہ تب جب وہ صحابی صراحت کر دے میں نے اس کو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ اگر وہ خود سننے کی صراحت نہ کرے تو ممکن ہے کہ اس نے متقدم اسلام صحابی سے وہ روایت سنی ہو، لہٰذا اس صورت میں اس کو ناسخ منسوخ جاری نہیں ہوگا۔ لیکن اگر صراحت کر دے کہ میں نے اس حدیث کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے اور وہ حدیث آخری زمانے کی ہو، ایسی صورت میں اس حدیث کو ناسخ سمجھا جا سکتا ہے اور اس سے مخالف جو ہے، اس کی معارض جو حدیث ہے، اس کو منسوخ کہا جا سکتا ہے۔ بشرط ان یکون المتاخر، اس شرط کے ساتھ کہ متاخر جو متاخر اسلام ہے جس نے بعد میں اسلام قبول کیا ہے، لم یتحمل من النبی صلی اللہ علیہ وسلم شیئا، کہ یہ ثابت ہو جائے کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بھی چیز نہیں حاصل کی ہے، نہیں سنی ہے، نہیں لی ہے، قبل اسلام سے پہلے، ممکن ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اسلام سے پہلے بھی کوئی آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث سنتا ہے، پھر وہ جب اسلام قبول کرتا ہے، اسلام قبول کرنے کے بعد پھر اس روایت کو بیان کرتا ہے کہ میں نے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، لیکن اس بات کی صراحت ہونی چاہیے کہ وہ اسلام سے پہلے اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ بھی نہیں سنا ہے۔ اگر اس بات کی صراحت ہو تو تب جو ہے متأخر اسلام کی روایت کو ناسخ کہا جا سکتا ہے، ورنہ اس کو ناسخ نہیں کہا جائے گا۔ تو گویا صحابی کے بارے میں خاص خیال رکھنا ہے، اس لیے انہوں نے اس بات کو چھیڑا ہے یہاں پر۔ تو اس کے بعد ہے شیئن قبل اسلامی، تو اسلام سے پہلے یہ بات ثابت نہ ہو کہ اس نے اسلام سے پہلے بھی کچھ سنا ہے۔ ممکن ہے کفر کے حالت میں اس نے بہت ساری باتیں سنی ہوں گی، بہت ساری حدیثیں سنی ہوں، لیکن اسلام اس وقت نہیں لایا تھا، لیکن اس کے بعد جب پھر بعد میں اسلام لایا، اسلام لانے کے بعد پھر وہ ان حدیثوں کو دہراتا ہے، کن حدیثوں کو؟ جن حدیثوں کو اس نے
اسلام سے پہلے کفر کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا۔ تو اس طرح کی چیزیں جو ہے واضح ہونی چاہیے پہلے، تب جا کر کے ہم اس کو نام دیں گے کہ ناسخ ہے یا منسوخ ہے۔ تو اس طرح سے ان چیزوں کی وجہ سے اس کو سمجھا جاتا ہے اور پھر اس کو ناسخ منسوخ کا فیصلہ کیا جا سکتا ہے۔ پھر اسی طرح سے ایک اور صورت ہے منہا ما تعقل الراوی الناسخ والمنسوخ کا قول الصحابی رخص لنا فی المتعۃ فمکثنا ثلاثا ثم نہانا عنہ، یا یہ ہے کہ صحابی جو ہے، صحابی روایت کرتا ہے، صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کو سمجھا، سمجھنے کے بعد پھر انہیں بیان کیا کہ اصل معاملہ کیا ہے۔ تو پھر صحابی کہتے ہیں کہ رخص لنا، جس طرح سے صحابی کہتے ہیں کہ رخص لنا فی المتع، یعنی متع میں ہمیں اجازت تھی، رخصت تھی، پہلے متع جو ہے جائز تھا، پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ تو یہ صحابی کہتا ہے کہ متع جو جائز تھا ہمیں اجازت دی گئی تھی اور اس کے بعد ہمیں منع کیا، تو یہ معلوم ہوا کہ یہ چیز جو ہے صحابی کے کہنے سے پہلی چیز جو ہے ناسخ ہو گئی، منسوخ ہو گئی، اور بعد والی چیز جو ہے وہ ناسخ بن گئی اس کے لیے۔ تو متع پہلے جائز تھا، اس کے بعد جو ہے وہ حرام ہو گیا۔ اسی طرح سے حمر الاہلیہ کا کھانا پہلے جائز تھا، اس کے بعد جو ہے حرام ہو گیا۔ اس طرح کی چیزیں صحابی کے سمجھنے سے، صحابی کے بیان کرنے سے اس طرح کی چیزیں جب سامنے آ جائیں گی تو پھر اس صورت میں ہم ایک حدیث کو ناسخ کہہ سکتے ہیں اور دوسری حدیث کو منسوخ کہہ سکتے ہیں۔ تو گویا ناسخ منسوخ کے کچھ قاعدے ہیں، پہچاننے ہیں، اور معرفت الامور جو ہے کچھ معاملے جاننے ہیں۔ جب معاملے جانے جائیں گے تب جا کر کے ہم کہیں گے کہ یہ ناسخ ہے اور منسوخ۔ بعض لوگ ایسے ہی دعویٰ کر دیتے ہیں، دو حدیثوں کو دیکھ لیا تو ایک کو ناسخ مان لیا اور دوسرے کو منسوخ مان لیا۔ نہیں، ناسخ منسوخ کے قاعدے ہیں، کچھ اصول ہیں، کچھ ضابطے ہیں۔ یا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بیان کریں گے، یا تو صحابی بیان کرے گا، یا پھر تاریخ کو دیکھا جائے تو تاریخ میں بھی کچھ چیزیں انہوں نے جو اہم ذکر کی ہیں کہ صحابی پر اس پر یہ نہیں ہوگا، بلکہ یہ ہوگا کہ تاریخ دیکھی جائے کہ پہلے زمانے میں کیا تھا اور بعد والے زمانے میں کیا ہوا۔ یا اس طرح سے جیسے افطر الحاجم والمحجوم، افطر الحاجم والمحجوم، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، اور اس کو جو ہے بیان کیا گیا کہ حاجم اور محجوم دونوں جو ہے روزے سے جائیں گے، یعنی یہ دونوں چیزیں جو ہے انسان کو مفطر بنا دیں گے۔ لیکن بعد والے میں، پہلے والے میں فتح مکہ کے موقع پر یہ حدیث ہے اور صحابی نے اس کو ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد جو حدیث الوداع میں دوسری حدیث آ گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پچنے لگوائے، حجامت کی، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ روزے سے تھے، روزہ نہیں توڑا۔ اس طرح کی چیزیں جو ہے جب ثابت ہو جائیں تاریخ سے، صحابی کے صراحت سے، تو تب جا کر کے کسی کو ناسخ کہا جا سکتا ہے اور دوسرے حدیث کو منسوخ کہا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ہے اس میں۔ پھر اس میں تھوڑا سا ایک اور نقطہ ہے، کہتے ہیں وَأَمَّا الْإِجْمَاعُ فَلَيْسَ بِنَاسِخ، اجماع وہ ناسخ نہیں ہوتا، اجماع ناسخ نہیں ہوتا، بلکہ کیا ہے، بل يدل على ذلك، بلکہ وہ نسخ پر دلالت کرتا ہے۔ اگر نسخ وارد ہے حدیث میں اور اس پر پھر اجماع ہو جائے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس پر جو ہے چونکہ اجماع ہو گیا بعد میں، لہذا یہ دوسری والی حدیث کے ساتھ ساتھ اجماع بھی ہے، لہذا دوسری حدیث کو ہم ناسخ مانیں گے اور پہلی والی حدیث کو منسوخ مانیں گے۔ لیکن بذات خود فی نفسی ہی اجماع جو ہے وہ ناسخ نہیں ہے، بل یدل علی ذلک، بلکہ وہ اس پر دلالت کرے گا۔ وَإِن لَمْ يُعْرَفِ التاریخ، اور اگر تاریخ، یہ اگلا والا مسئلہ ہے، تو اس میں ہے ایک یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اذا شرب الخمر، جب کوئی شراب پیے گا تو جب پہلی مرتبہ پیے گا تو اس کو درے لگاؤ، دوسری مرتبہ پیے گا درے لگاؤ، تیسری مرتبہ جو ہے پیے گا پھر جا کر کے اس کو بھی اس وقت بھی کیا ہے کوڑے لگانے، لیکن اگر چوتھی مرتبہ پیے گا تو پھر اس کو قتل کر دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو قتل کر دو۔ تو یہ حدیث ہے، اور دوسری حدیث ہے اس کے بعد کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آدمی کو لایا گیا چوتھی مرتبہ، تو چوتھی مرتبہ لانے والے شراب پینے والے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل نہیں کیا۔ پہلے فرمایا تھا کہ اس کو قتل کر دو، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا۔ اس کے بعد اسی پر اجماع ہو گیا کہ اگر شرابی چوتھی مرتبہ بھی شراب پیے گا تو اس کو قتل نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس کو کوڑے ہی لگوائیں گے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کوڑے لگوائے اور اس کو قتل نہیں کیا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ جو قتل کرنے کی بات تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ منسوخ ہو گئی، اور قتل نہ کرنے کی بات جو ہے وہ اب ناسخ بن گئی۔ تو لیکن اس نسخ کے ساتھ ساتھ علماء کا، امت کا اجماع بھی ہو گیا کہ آپ اس کو جو درے ہی لگائیں گے، نہ کہ اس کو قتل کریں گے۔ تو یہ چیز بتائی یہاں پر۔ اس کے بعد پھر کہے کہ اگر یہ تاریخ کا معاملہ نہ ہو تو پھر اگلا والا مسئلہ اور ہے۔